الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ میرات المناجی میں نقل فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا عبدالوہاب متقی علیہ رحمہ جب مجھے مدینے سے رخصت فرماتے تو وصیت فرماتے کہ سفر حج میں فرائض کے بعد درود سے بڑھ کر درود سے افضل کوئی دعا نہیں، تم اپنے اوقات کو درود میں گھیر لو اور تم اپنے آپ کو درود کے رنگ میں رنگ دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ حسب معمول پروگرام شرعی احکام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہو، آئیے چیزیں نیتیں کر لیتے ہیں کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یاد رہے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور بغیر اچھی نیت کے کسی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو کچھ بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، جو سوالات کیے گئے ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ اسے بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ جہاں پر جو کچھ بیان کیا گیا اس پر خود بھی عمل کریں گے اور ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، جیسا کہ امام حکیم ترمذی علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نہ تو دھوپ میں سایہ پڑتا تھا اور نہ ہی چاندنی میں سایہ پڑتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام عبداللہ ابن مبارک اور حضرت سیدنا امام ابن جوزی علیہم الرحمہ، یہ دونوں ہستیاں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ جب آپ دھوپ میں قیام فرماتے تو آپ کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی، اور جب آپ چراغ کے سامنے قیام فرماتے تو آپ کی چمک چراغ کی روشنی اس کی چمک پر غالب آ جاتی۔ اسی طرح امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اپنی مشہور کتاب شفا شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دلائل نبوت میں سے اور آپ کی رسالت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا، کیونکہ آپ نور ہیں، کیونکہ آپ نور ہیں اس وجہ سے آپ کا سایہ نہیں تھا۔ سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پر باقاعدہ آخری جلد میں ایک رسالہ لکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اس رسالے کا نام ہے نفی الفیء عمن استنار بنورہ کل شیء، یعنی سائے کی نفی اس ذات سے، اس ہستی سے کہ جس نے اپنی نور سے ہر شے کو روشن کی۔
اور آپ نے جو ہے وہ اپنے کلام میں جا بجا اس کا اظہار بھی کیا۔ ایک آپ کا مشہور کلام دعائیہ کلام ہے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اس کلام کا ایک مصرع ہے، ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، یعنی حشر کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ظل لوا کا ساتھ ہو، سید بے سایہ کے ظل لوا کا ساتھ ہو۔ اور شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ اپنے ایک کلام میں فرماتے ہیں یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ اور ایک شاعر نے اپنے عشق کا اس طرح اظہار کیا اور اس بات کو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس کو اس طرح اپنے کلام میں اس کا اظہار کیا۔ فرماتے ہیں جن کا سایہ زمین پر نہ دیکھا گیا، جن کا سایہ زمین پر نہ دیکھا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی سے بڑا پیار ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ تو یہ اپنے اپنے عشق کا اظہار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ بھی آپ کی خاصیت ہے کہ آپ کی خصوصیات میں سے، جیسا کہ قاضی ایاز مالک علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے دلائل نبوت میں سے اور آپ کی رسالت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ اور آپ کی کیا ہی بات ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بے مثل و بے مثال بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے دوران اگر وسوسے آتے ہوں تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ وضو اور غسل کا اچھی طرح اہتمام کیا جائے، کہ اگر وضو اور غسل میں کوتاہی ہو جائے، ان کا اہتمام درست طریقے سے نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے جس سے نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ تو اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ وضو اور غسل کا اچھی طرح اہتمام کیا جائے۔ اور ایک علاج حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مجھے وہ قرات کے معاملے میں شبہ میں ڈال دیتا ہے، مجھے شبہ پڑ جاتا ہے کہ میں نے قرات کی یا نہیں کی، تو قرات کے معاملے میں مجھے شبہ میں ڈال دیتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس شیطان کا نام خنزب ہے کہ جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کا علاج پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ شیطان وسوسے ڈالے تو الٹی طرف اعوذ باللہ پڑھ کر 3 مرتبہ تھوکو، تو جس سے یہ وسوسے آنا ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو مجھے نماز میں وسوسے آنا بند ہو گئے۔ تو مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نماز میں وسوسے آنے کا علاج یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے لا حول شریف پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھیں اور الٹی طرف 3 بار تھتکار دیں، یعنی تھوکنا نہیں ہے بلکہ تھتکارنا ہے، یعنی تھتکارنا ہے، الٹی طرف 3 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر 3 مرتبہ تھتکار دیں، اس کے بعد نماز شروع کریں، اور کوشش کریں کہ نماز میں جہاں نظر رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، شریعت کی تعلیمات ہیں، نماز کے دوران وہیں نظر رکھیں۔ جیسے جب آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو، سجدے کی جگہ پر نظر ہو، یہ مستحب ہے۔ جب آپ رکوع میں چلے جائیں تو نظر آپ کے پاؤں کی پشت پر ہو، اپنے پاؤں کی پشت پر۔ جب آپ سجدے میں ہوں تو نظر آپ کی ناک کے باندھے پر۔ جب آپ اتحیات میں بیٹھے ہوں یا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو آپ کی نظر گود میں ہو، تو یہاں پر نظر رکھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، نماز میں توجہ رہے گی۔ اگر آپ نظر کی حفاظت نہیں کریں گے تو اگر نظر گھمائیں گے تو پھر نماز میں توجہ نہیں رہے گی۔ اور مزید یہ کہ نماز میں جو پڑھا جا رہا ہے، جو تلاوت کر رہے ہیں، تو اس کی طرف خیال جمائیں۔ امام کے پیچھے تو قرات نہیں کریں گے آپ، امام صاحب قرات کر رہے ہیں تو امام صاحب کی قرات پر آپ پوری توجہ کریں، تو اس طرح نماز میں آپ کی توجہ رہے گی تو وسوسے نہیں آئیں گے۔ اور ایک بنیادی علاج وسوسوں کا یہ ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں، نماز میں آئیں یا نماز کے علاوہ ویسے بھی کسی کو وسوسے تنگ کرتے ہوں تو اس کا ایک بنیادی حل یہ ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ آپ توجہ نہ دیں، اس کو نو لفٹ کر دیں تو وسوسے آنا بند ہو جائیں گے۔ جتنی آپ توجہ دیں گے، جتنا آپ خیال جمائیں گے، جتنا آپ غور کریں گے، تو یہ وسوسے کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی جائیں گے۔ تو اس کا ایک بنیادی حل یہ ہے کہ بعض بیچارے وسوسوں کے معاملے میں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کو طلاق کے حوالے سے وسوسے آ رہے ہیں، کسی کو ایمانیات کے حوالے سے وسوسے آ رہے ہیں، کسی کو عجیب و غریب وسوسے آ رہے ہیں، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے، لیکن اس میں پریشان بہت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ سوچتے رہتے ہیں اس بارے میں، سوچتے رہتے ہیں تو وہ اور اس میں وسوسے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس کا بنیادی حل یہ ہے کہ اس طرف توجہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ صبح شام 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ شیطان سے حفاظت ہو۔ اور مزید اگر وسوسے تنگ کرتے ہوں، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ایک علاج یہ بھی ہے کہ پورے دن میں 1 مرتبہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اول آخر درود پاک 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پی لیں۔ پورے دن میں 1 مرتبہ یہ علاج کریں، انشاءاللہ وسوسے آنا بند ہو جائیں گے۔ اور آخر میں ایک نیکی کی دعوت بھی دیتا چلوں کہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ جس کا نام ہے وسوسے اور ان کا علاج، بہترین رسالہ۔ اس رسالے کو آپ خرید کر پڑھ سکتے ہیں، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں وسوسوں کے حوالے سے بنیادی معلومات درج کی گئی ہیں، اور بھی اس کے آخر میں روحانی علاج بھی لکھے ہیں کہ کسی کو وسوسے تنگ کرتے ہوں تو وہ یہ علاج کرے، یہ وظائف کرے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کے وسوسوں کا مرض دور ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ٹیچر ڈے منانا کیسا ہے؟ عالمی سطح پر 5 اکتوبر کو ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے۔ ٹیچر ڈے منانا جائز ہے کہ اس میں اپنے اساتذہ کی تعظیم کرنا ہے اور ان کے شکر اور احسان کی بجا آوری ہے، اور اپنے استاذ کی جائز تعظیم کرنا کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی انداز سے ہو، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، یہ جائز۔ لہذا ٹیچر ڈے منانا جائز ہے، بشرط یہ کہ اس ٹیچر ڈے منانے میں کسی شرعی خرابی کا ارتکاب نہ کیا جائے، کسی شریعت کی خلاف ورزی کا ارتکاب نہ کیا جائے۔
اور غیر مذہب لوگوں کے تشبہ کی نیت نہ کی جائے کہ یہ مکروہ ہے، غیر مذہب لوگوں کے تشبہ کی نیت کرنا یہ مکروہ ہے، یہ نیت نہ کی جائے۔ اور شرعی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر ٹیچر ڈے منایا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ غیر مذہب لوگوں سے تشبہ کب منع ہے، ان سے مشابہت کب منع ہے؟ ان سے مشابہت اس صورت میں منع ہے کہ جب وہ چیز ایسی ہو کہ جو غیر مذہب قوم کا خاص شعار ہو، یعنی انہی کے ساتھ خاص ہو، یا پھر فی نفسی ہی اس چیز میں کوئی خرابی ہو، یا پھر جو شخص اس چیز کو منا رہا ہے، اس کا ارتکاب کر رہا ہے، تو وہ غیر مذہب قوم کی مشابہت کی نیت کرے۔ تو اگر یہ صورتیں پائی جائیں تو مشابہت منع ہوگی، ورنہ مشابہت منع نہیں۔ فتاوی فقیہ ملت میں سوال ہوا کہ یوم اساتذہ منانا کیسا؟ تو اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ اساتذہ کا دن منانا جائز ہے، کسی بھی دن ہو، کہ اس میں اپنے اساتذہ کی تعظیم ہے۔ اور فتاوی رضویہ میں سیدی مرشدی اعلیٰ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو دینی استاد ہوتا ہے، دینی استاد، اس کا مقام اور مرتبہ والدین سے بڑھ کر ہے، کہ جو والدین ہیں یہ مربی بدن ہیں، یعنی یہ بدن کی پرورش کرنے والے ہیں، والدین مربی بدن ہیں، اور جو استاد ہے، دینی استاد ہے، یہ مربی روح ہے، یہ روح کی پرورش کرنے والا ہے، روح کی تربیت کرنے والا ہے۔ تو جو نسبت روح کو بدن سے ہے وہی نسبت استاذ کو ماں باپ سے۔ لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک دن ٹیچر ڈے منایا جائے، ٹیچر کو سیلیبریٹ کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کا شکر ادا کیا جائے، ان کا احسان مانا جائے، بقیہ پورے سال غفلت برتی جائے، ان کی کوئی تعظیم نہ کی جائے، ایسا نہ ہو۔ یوں تو اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر کسی ایک دن خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جائے تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب آپ نے ایک دن کرنے کے بعد پورے سال چھٹی، ایسا نہ ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ مختلف قسم کے ڈے بھی منائے جاتے ہیں۔ مدر ڈے منایا جاتا ہے، فادر ڈے منایا جاتا ہے۔ مدر ڈے میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی والدہ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ان کے احسان کو، ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، ان کے احسان کی بجاوری کی جاتی ہے۔ اس طرح فادر ڈے جب ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ باپ کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو فادر ڈے ہو یا مدر ڈے ہو، اس کو منانے میں بھی شرعی اعتبار سے کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن مدر ڈے بنا لیا، ایک دن فادر ڈے بنا لیا اور اس کے علاوہ چھٹی نہیں۔ جہاں تک والدین کی اہمیت ہے تو قرآن و حدیث میں والدین کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، والدین کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اپنے والدین کی تعظیم کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کو راضی رکھنا یہ فرض ہے۔ ان کی نافرمانی کرنا، ان کی دل آزاری کرنا، ان کو ناراض کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ والدین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، 21واں پارہ سورہ لقمان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، یعنی حکم دیا گیا کہ اے بندے میرا شکر ادا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا کہ میرا شکر ادا کر، اور ساتھ ہی فرمایا ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ تو اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ والدین کی اہمیت کتنی ہے۔ مزید ایک اور جگہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ تم اپنے رب ہی کی عبادت کرو، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجنا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اس کے علاوہ بھی جا بجا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا
حکم دیا گیا. تو اس سے والدین کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مسند شہاب میں فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اور بہار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی ماں کے قدم کو چوما، کیا فرمایا؟ جس نے اپنی ماں کے قدم کو چوما گویا ایسا ہے اس نے جنت کے دروازے کو بوسا دیا. اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں. والدین جب بلائیں تو ان کی پکار پر فوراً لبیک کہہ کر حاضر. ان کو جواب دینے میں ان کی آواز پر بلند نہ ہو. یہ اسلام کی تعلیمات، اور یہی ہمیں اپنے بزرگوں سے ملتا ہے. جیسا کہ حلیت الاولیاء جس کا ترجمہ مکتوم مدینہ نے کیا ہے، اللہ والوں کی باتیں، اس کتاب میں یہ واقعہ درج کیا گیا ہے کہ حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ نے بلایا تو ان کو جواب دینے میں ان کی آواز والدہ کی آواز پر بلند ہو گئی. تو جس پر انہیں اتنی شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، میری آواز والدہ کی آواز پر بلند ہو گئی. تو کفارے میں اس کے بدلے میں انہوں نے 2 غلام آزاد کیے. اور والدین جہاں تک بلائیں، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور نفل نماز ہے، والدین کو نہیں پتا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، والدین اس کو آواز دیں، بھلے وہ معمولی سے کام ہو یا ویسے ہی پوچھنے کے لیے بھی کیا کر رہے ہو، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور والدین نے آپ کو آواز دی. تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز توڑ کر والدین کی بات کا جواب. اس صورت میں نماز توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ نماز توڑ کر والدین کی بات سنیں. پھر اس کے بعد جو وہ کام گئے وہ کرنے کے بعد پھر وہ نئے سرے سے نماز شروع کریں. لیکن اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ نماز توڑنے کی بھی اجازت دی کہ نفل نماز ہو اور ان کو پتہ نہ ہو کہ آپ نماز میں، اب وہ بلائیں آپ کو، تو ایسی صورت میں نماز توڑ کر ان کو جو ہے وہ ان کا جواب دیں. امیر سنت اپنے رسالے سمندری گنبد میں یہ فرماتے ہیں کہ والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے، والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، والدین کی ناراضی سے بچنا چاہیے. ایک واقعہ درج کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کی والدہ نے بلایا، پکارا، اس نے جواب نہیں دیا، والدہ ناراض ہو گئی تو والدہ نے اس کو بد دعا دی. اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ گنگا ہو گیا. تو والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اگر اولاد نافرمانی کرتی ہے، اولاد دل دکھاتی ہے، تو ان کی حق میں بد دعا نہ کریں. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ والدین کی دعا ہو یا والدین کی بد دعا ہو، یہ اولاد کے حق میں قبول ہے. اب اگر وہ اپنے اولاد کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، اب وہ قبول ہو گئی، تو بعد میں پھر والدین آزمائش میں آئیں گے، اولاد کو تکلیف پہنچے گی تو والدین بھی پریشان ہوں گے. تو لہٰذا کبھی بھی والدین اپنے اولاد کو بد دعا نہ دیں، کہ والدین کی دعا ہو یا بد دعا ہو، یہ اولاد کے حق میں قبول ہے. معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بد نصیب لوگ ایسے دیکھے کہ جن کو آگ کی شاخوں سے لٹکایا گیا تھا، آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. تو آپ نے معلوم کیا کہ یہ کون بد نصیب ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اپنے ماں باپ کی برائیاں کیا کرتے تھے، ان کے نافرمان تھے. تو والدین کو راضی رکھنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا یہ فرض ہے، اور ان کو ناراض کرنا، ان کی دل آزاری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اس کو نہیں پتہ چلا، یا توجہ نہیں تھی، یا اس نے دینی تعلیمات حاصل نہیں کی تھی، یا ایسے اسباب بن گئے کہ بس اس نے شیطانی بہکاوے میں آ کر والدین کا دل دکھایا، دل آزاری کی، ناراض کر دیا ان کو، اور اسی ناراضی کی حالت میں والدین انتقال کر گئے. اب وہ کیا کریں؟ اب وہ کیسے راضی کرے؟ والدین تو دنیا سے چلے گئے. تو ہمارے دین اسلام کا حسن دیکھیں، دین اسلام کی شریعت دیکھیں، تعلیمات دیکھیں کہ کتنی آسان تعلیمات اور کتنی پیاری تعلیمات.
کہ کہیں مایوس نہیں رکھا، کہیں مایوس نہیں رکھا۔ اس کا حل یہ دیا کہ اگر اس کے والدین اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ وہ ناراض تھے، تو اب وہ کیا کرے؟ اب وہ اپنے والدین کے لیے کثرت سے استغفار کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کو ایصال ثواب کرے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو والدین کے فرما برداروں میں شامل کر دیں۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے کہ جس کے والدین ناراضی کی حالت میں انتقال کر گئے، اب وہ اپنے والدین کے لیے خوب استغفار کرتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے والدین کے فرما برداروں میں شامل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ والدین کی قبر پر حاضر ہو۔ ویسے تو کوشش کرنی چاہیے جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے میرے والدین کی قبر پر حاضری ہو، نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دن، اور وہ بھی جمعے والے دن کو لازمی ان کی قبر پر حاضر۔ کہ روایات میں آتا ہے کہ ہر جمعے کو اولاد کے اعمال والدین کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو والدین خوش ہوتے ہیں، اور اگر اولاد کے اعمال اچھے نہ ہوں تو انہیں رنج پہنچتا ہے۔ تو اولاد کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے تاکہ والدین کو راحت ہو، والدین کو دکھ نہ پہنچائے۔ اور یہ جو والدین کی اطاعت کی باتیں ہوئیں کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، تو یہ سب کچھ شریعت کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے کریں۔ اب اگر والدین کسی ایسی بات کا حکم دیں کہ جو خلاف شرع ہو، شریعت اس سے منع کرتی ہے، والدین بولے کہ نماز نہیں پڑھنی، والدین بولے روزہ نہیں رکھنا، والدین بولے کہ داڑھی نہیں رکھنی، یعنی کسی ایسی بات کا حکم دیں کہ جو خلاف شرع ہو، تو اس بات میں والدین کی بات نہیں ماننی، والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ کہ بخاری شریف میں ہے کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مخلوق کی بات مانتے ہوئے خالق کی نافرمانی کریں، نہیں۔ جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں، شریعت نے جن باتوں کو حکم دیا ہے، ان باتوں میں اگر والدین اس کی خلاف ورزی کرنے کا کہتے ہیں تو اس معاملے میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں، ان کی دل آزاری نہیں کی جائے گی، ان کو جھڑکا نہیں جائے گا، لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ داڑھی نہیں رکھنا، یا فلاں عزیز سے نہیں ملنا، حالانکہ وہ قریبی عزیز ہوتا ہے۔ اب دنیاوی وجوہات کی بنا پر آپس میں مطلب اس طرح تعلقات خراب ہوئے ہوتے ہیں، تو کہہ دیتے ہیں اس سے نہیں ملنا، فلاں سے نہیں ملنا، یہ داڑھی نہیں رکھنی، اگر ایسا نہیں کیا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، میں معاف نہیں کروں گی، کہ اگر ایسا نہیں کیا تو میرے جنازے میں شرکت نہیں کرنا، میرا منہ نہیں دیکھنا۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتی ہیں، تو بھلے وہ ماں یہ بولے کہ دودھ نہیں بخشوں گی یا معاف نہیں کروں گی، لیکن اگر وہ بات خلاف شرع ہے تو اس معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو بات چلی تھی فادر ڈے، مدر ڈے سے، تو فادر ڈے منانا یہ بھی جائز ہے، مدر ڈے منانا شریعت کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے یہ بھی جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک دن ان کی اہمیت کو اجاگر کیا باقی پورے سال چھٹی، نہیں، بلکہ والدین کی اہمیت کا آپ نے اندازہ لگایا تو والدین کی اطاعت، ان کی خدمت، ان کو راضی رکھنا ہے، ہر حال میں ان کو راضی رکھنا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو ان کی ناراضی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے، مفتی صاحب کے بعد جو چوکری مار کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ چوکڑی مار کر یعنی چار زانوں بیٹھ کر کھانا کھانا جائز ہے، مگر اچھی بات نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے دو زانوں بیٹھا جائے، دو زانوں بیٹھ کر کھانا کھائیں، ایک سنت طریقہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا پاؤں کھڑا کر کے اس طرح بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اور ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے سرین کے بل بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ تو یہ تین طریقے جو سنت طریقے ہیں، اس طریقے سے کھانا کھایا جائے۔ چار زانوں بیٹھ کر کھانا کھانا یہ اچھا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا آکل متکئا، فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر میں کھانا نہیں کھاتا۔ تو اس کی شرح بیان کرتے ہوئے مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک میں آیا کہ لا آکل متکئا، کہ میں تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی چار صورتیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ اس طرح کھانا کھائے کہ اس کا پہلو زمین کے قریب ہو، اس طرح بیٹھ کر کھانا کھائے، تو اس سے منع کیا گیا، ایسا نہ کھایا جائے۔ مزید دوسرا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چار زانوں چوکڑی مار کر بندہ کھانا کھائے، تو
اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور تیسرا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ کو زمین پر سہارا دے کر اس پر زور لگا کر بیٹھے بندہ پھر وہ کھانا کھائے۔ اور چوتھا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ دیوار وغیرہ سے ٹیک لگا کر کھانا کھائے۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ اس طرح کھانا نہ کھایا جائے۔ اور چار جانوں بیٹھ کر کھانا کھانے کا ایک طبی نقصان یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے پیٹ نکلتا ہے۔ تو سنت میں عظمت ہے، سنت طریقے کے مطابق کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ کہ گود بھرائی کی رسم کرنا کیسا ہے؟ گود بھرائی کی رسم کرنا جائز ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ عورت کی گود میں مختلف قسم کے پھل رکھے جاتے ہیں، خشک میوہ جات رکھے جاتے ہیں، پھر وہ پھل وغیرہ ایسی عورتوں کو دیے جاتے ہیں کہ جن کے ہاں اولاد نہ ہو، تو یہ ایک نیک شگون ہے کہ وہ اس پھل کو کھا لیں تو ان کی بھی گود بھر جائے، ان کی بھی اولاد ہو جائے۔ لیکن یہ رسم کرنا جائز ہے بشرط یہ کہ اس رسم کو ادا کرنے میں شریعت کی خلاف ورزی نہ کی جاتی، جیسے بے پردگی نہ ہو، میوزک نہ ہو، بد نگاہی نہ ہو، مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے جو یہ رائج ہے رسم، اس میں یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں، بے پردگی بھی ہوتی ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط بھی ہو رہا ہوتا ہے، میوزک بھی بسا اوقات ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس انداز سے یہ رسم ادا کی جائے تو جائز نہیں۔ ہاں ان شرعی خرابیوں سے بچتے ہوئے اگر اس رسم کو ادا کیا جائے تو فی نفسی ہی یہ رسم ادا کرنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ یہ رسم جو ہے یہ شریعت کی تعلیم کردہ رسم نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن حدیث میں کوئی ایسی رسم کو بیان کیا گیا کہ اس کو کیا جائے، یہ خاندانی رسم ہے۔ بعض خاندانوں میں اس طرح کی رسمیں رائج ہوتی ہیں کہ وہ ایک چلتی بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو خاندانی رسم و رواج میں حکم یہی ہوتا ہے کہ ان رسموں کو ادا کرنے میں اگر شرعی خرابیوں کا ارتکاب نہ کیا جائے، شرعی خرابیوں سے بچتے ہوئے کسی رسم کو ادا کیا جائے تو فی نفسی ہی وہ رسم ادا کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر شرعی خرابیوں کے ساتھ اس رسم کو کیا جاتا ہو تو پھر شریعت اس سے منع کرے گی، کیونکہ میوزک ہو گیا، بد نگاہی ہو گئی، بے پردگی ہو گئی، مردوں عورتوں میں اختلاط ہو گئی، وہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جس سے شریعت نے سختی سے منع کی۔ اسی طرح شادی کے موقع پر بہت ساری رسمیں رائج ہوتی ہیں۔ ایک دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے کہ جب وہ دولہا بیٹھا ہوتا ہے تو عام طور پر جو سالی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے۔ اب وہ دودھ پلانے کے بعد جو ہے وہ اس سے رقم کا تقاضا ہوتا ہے، رقم کا مطالبہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ رقم دینی ہی دینی ہے، تو وہ پھر اپنی عزت بچانے کے لیے رقم دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر رشوت کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ۔ اور اگر ایسا نہ ہو، اپنی خوشی سے رقم دے تو وہ ایک جداگانہ بات ہے۔ لیکن اس رسم کو ادا کرتے ہوئے اب سالی جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے، اب سالی سے تو پردہ ہے۔ اس طرح پھر یہ جب رسم ہوتی ہے تو وہاں پر عام طور پر اور نامحرمات وغیرہ بھی ہوتی ہیں، نامحرم عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس انداز سے جو رسمیں رائج ہوتی ہیں یہ جائز نہیں۔ اسی طرح جوتا چھپائی کی رسم ہوتی ہے، جوتا چھپا لیا جاتا ہے دولہا کا، وہ جوتا نہیں دیں گے جب تک اتنی رقم نہیں دو، جب تک جوتا نہیں دیں گے، اتنی رقم دو گے تو جوتا ملے گا۔ تو یہ جو رقم دے کر جوتا لے رہے ہوتے ہیں یہ بھی رشوت کے معاملے میں آتا ہے۔ اور پھر اس میں بھی وہی بات کہ وہ رشتے کی جن سے شریعت نے پردہ لازم قرار دیا، اب وہ آپس میں ہنسی مذاق اور جو ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو شریعت اس کی پذیرائی نہیں کرتی۔ تو ان گناہوں کے ساتھ جو رسمیں خاندانی کی جاتی ہیں تو وہ رسمیں جائز نہیں ہیں۔ ہاں گناہوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی ان رسموں کو کرتا ہے جبکہ ان کو ضروری نہیں سمجھتا تو فی نفسی ہی یہ رسم جائز ہے۔